بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ۔ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ ایک ٹرم ہے جو یوز کی جاتی ہے ان پالیسیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے جو آئی ایم ایف کنڈیشن جو ہے لگاتا ہے ڈیولپنگ کنٹریز کو فنانشیل ایڈ دینے کے لیے۔ فنانشیل ایڈ جو ہے آئی ایم ایف ڈیولپنگ کنٹریز کو یا پور کنٹریز کو دیتا ہے تاکہ وہ اکنامک جو کرائسز ہیں ان کو ڈیل کر سکیں۔ یہ پالیسی جو ہے اس طرح ڈیزائن کی جاتی ہیں تاکہ لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ ہو اور اکنامک گروتھ ہو اس ریلیونٹ کنٹری کی، جس کو جو ہے وہ فنانشیل ایڈ جو ہے دے رہے ہوتے ہیں۔ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسی جو ہے یوزلی ان میں فری مارکیٹ پالیسیز جو ہے انوالو ہوتی ہیں، جس میں پرائیویٹائزیشن شامل ہوتی ہے۔ جو انسٹیٹیوشن جو ہے گورنمنٹ کو لاس دے رہے ہوتے ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن شامل ہوتی ہے، فری ٹریڈ شامل ہوتی ہے اور ڈی ریگولیشنز ہوتی ہیں۔ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسیز جو ہے اس میں جو کریٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فری مارکیٹ جو پالیسیز ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے، ڈیولپنگ اکانومی کے لیے جو ہے وہ انسوٹیبل ہیں، کیونکہ آپ فری مارکیٹ پالیسی جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں، پہلے ہی وہ جو ہے پور کنٹریز ہیں ان میں جو ہے ان کی اکنامک گروتھ جو ہے نہیں ہو رہی، لوور اکنامک گروتھ ہے، انیکویلٹی جو ہے ان پالیسیز سے، فری مارکیٹ پالیسی سے جو ہے وہ بڑھتی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے انمپلائمنٹ بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگا رہی ہوتی ہے، اور جو لاس میں انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ بند کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جو سپورٹرز ہیں اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسیز کے، اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسیز جو دیتی ہیں وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جو ہے وہ دیتی ہے۔ سپورٹر یہ آرگیو کرتے ہیں کہ فری مارکیٹ ریفارمز جو ہے ایفیشینٹ اکانومی کے لیے زیادہ جو ہے ضروری ہیں، اسینشل ہیں۔ یہ ایفیشینٹ اکانومی کو، اوپن اکانومی کو جو ہے فری مارکیٹ ریفارم جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہیں، جو الٹیمیٹ جو ہے جو ہیلپ کرتی ہیں آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے امپروو کرتی ہیں، پاورٹی کو جو ہے وہ ریڈیوس کرتی ہیں، پاورٹی جو ہے اس سے جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ ان پریکٹس جو ہے ان کے مکسڈ ریزلٹس ہیں۔ یہ جو ہے اکانومی کے اندر جو ہے وہ چینج لاتی ہیں، آپ کو زیادہ جو ہے اس سے جو ہے کاسٹ بینیفٹ جو ہے وہ زیادہ ملتا ہے۔ ریسنٹلی جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسیز ہیں ان میں جو ہے آئی ایم ایف کا جو فوکس ہے، مین جو فوکس ہے ان کا وہ ہے پاورٹی ریڈکشن کے اوپر۔ زیادہ کنٹریز کو جو ہے انہوں نے جو ہے پاورٹی ریڈکشن اسٹریٹجی پیپر جو ہے وہ اس کو کنٹریز کو جو ہے اس کے ساتھ جو ہے انکریج کیا ہے۔ مین جو فوکس ہے ان کا ڈیولپنگ کنٹریز کی جو ہے پاورٹی کو جو ہے وہ ریڈیوس کرنا ہے، پاورٹی ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم بات کرتے ہیں اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسیز کی۔ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسیز کے اندر جو ہے دو ٹائپس کی پالیسیز ہیں، ایک مائکرو اکنامکس ہے، ایک میکرو اکنامکس ہے۔ ہم سب سے پہلے میکرو اکنامکس اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ یہ پالیسیز جو ہے میکرو اکنامک لیول کے اوپر جو ہے یہ انفلیشن کو جو ہے وہ ٹیکل کرتی ہیں۔ ان پریکٹس جو ہے ان کے اندر جو ہے ہائر انٹرسٹ ریٹ اور ہائر ٹیکسز جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ ٹیکس جو ہے انکریز کیا جاتا ہے اس کے اندر، اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ جو ہے انکریز کیا جاتا ہے۔ یہ پالیسی جو ہے بجٹ ڈیفیسٹ کو ڈیل کرتی ہیں، جس میں ٹیکس ریٹ جو ہے وہ بڑھایا جاتا ہے، اور جو ایکسپینسز ہیں جو آپ نے خرچ کرنا ہے اس کو کم کیا جاتا ہے، ٹیکس انکریز کر دیے جاتے ہیں اور جو ایکسپینسز ہیں وہ کم کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ پالیسی جو ہے
کمبینیشن ہے، کمبائنڈ ہوتی ہیں انفلیشن کو جو ہے وہ ریڈیوس کرنے میں. انفلیشن جو ہے اس سے جو ہے ان نے جو ہے وہ کم کرنا ہوتا ہے ان پالیسیز کے ذریعے. یہ میکرو اکنامک لیول کے اوپر جو ہے یہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسیز جو ہے ٹیرف بیریئرز کو ریموو کرتی ہیں جو ڈومیسٹک انڈسٹریز کو اور اوپن جو اکانومی ہوتی ہے، فری ٹریڈ جو اکانومی ہوتی ہے اس کو جو ہے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. ڈومیسٹک انڈسٹریز کو اور فری ٹریڈ جو اکانومی ہے اس کو جو ہے اس کے ذریعے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. فری ایکسچینج ریٹ کو جو ہے فکسڈ ایکسچینج ریٹ کو اس کے اندر جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے. اس سے جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈی ویلیویشن شامل ہوتی ہے کیونکہ یہ جو ہے ہیلپ کرتا ہے ایکسپورٹر کو زیادہ ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو جو ہے یہ پالیسی جو ہے وہ بوسٹ کرتی ہے اور یہ امپورٹ کی کاسٹ کو امپورٹ کی جو کاسٹ ہوتی ہے جو اس پہ جو ایکسپینس آ رہے ہیں اس کو جو ہے وہ کم کرتی ہے اور یوزلی جو ہے لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ریڈیوس کیا جاتا ہے. ہر ایک چیز کے جو ہے وہ کچھ بینیفٹ بھی ہیں، کچھ لاس بھی ہیں. اسی طرح ان پالیسیز کے جو ہے ایڈوانٹیجز بھی ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں جو لوگوں کے جو ریلیونٹ کنٹری کے جو ہے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیونگ اسٹینڈرڈس کے اوپر جو ہے وہ اثر کرتی ہیں. اس کے بعد ہے میکرو اکنامک اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ. میکرو اکنامک سائڈ کے اوپر جو ہے پالیسیز جو ہے کمپٹیشن اور پروڈکٹیوٹی جو ہے اکانومی کے اندر اس کو انکریز کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ کمپٹیشن بھی بڑھے اور پروڈکٹیوٹی جو ہے اکنامک پروڈکٹیوٹی کے اندر جو ہے اضافہ ہو. اس میں بھی فری مارکیٹ سپلائی سائڈ پالیسیز جو ہے انوالو ہوتی ہیں جس میں پرائیویٹ اسٹیٹ اونڈ انڈسٹری جو ہے وہ شامل ہیں اور یہ اسٹیٹ کے لیے جو ہے گورنمنٹ کے لیے جو ہے منی جو ہے وہ ریز کرتی ہے. اس تھیوری کے تحت جو ہے یہ تھیوری جو ہے ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی کے اندر جو ہے ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی کو امپروو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے کیونکہ پرائیویٹ فارم جو ہے ان کا جو مین پرپز ہوتا ہے وہ پروفٹ گین کرنا ہوتا ہے. وہ زیادہ ایفیشینٹ وے سے جو ہے کسی بھی انسٹیٹیوشنس کو جو ہے وہ رن کرتے ہیں کیونکہ ان کو جو ہے پروفٹ آئے گا تو ان کو جو ہے اس کے بینیفٹ کا جو ہے وہ فائدہ مل جائے. اور گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کا جو امپلائز ہوتا ہے وہ اس طرح سے جو ہے پروڈکٹیو یا ایفیشینٹ وے سے جو ہے وہ کام نہیں کرتا. گورنمنٹ کے لیے جو ہے پروفٹ جو ہے وہ انکریز نہیں کرتا، پروفٹ کے لیے جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ایفیشینٹ وے سے کام نہیں کرتا. اس کے بعد یہ ہے کہ میکرو اکنامک لیول کے اوپر جو ہے فری مارکیٹ جو فوڈ سبسڈی ہوتی ہے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے. فری فوڈ سپلائی کو فوڈ سبسڈی کو جو فوڈ کے اوپر جو ہے گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہوتی ہے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ مارکیٹ کے اندر جو مس ریپریزنٹیشن ہوتی ہے، جو مارکیٹ کے اندر جو چینج ہوتا ہے اور یہ لیڈ کرتا ہے اور سپلائی کو جو ہے انکریز کر دیتا ہے اور مارکیٹ جو ہوتی ہے زیادہ انڈسٹریل بیسڈ اکانومی کی طرف جو ہے اس سے موو کرتی ہے. کرپشن کو جو ہے ختم کرنا ہوتا ہے، ریڈیوس کرتی ہیں یہ پالیسی اور ریڈ ٹیپ اور بیوروکریسی کو جو ہے ریڈیوس کرتی ہے. ڈی ریگولیشن مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ لاتی ہے اور کمپٹیشن کو جو ہے انکریج کرتی ہے. اس کے بعد ہے پرابلم ود اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ. پہلی جو پرابلم ہے وہ ہے پالیسی آف ٹیکلنگ انفلیشن. جب ہائر ٹیکس ریٹ ہوں گے، ہائر ٹیکسز ہوں گے، ٹیکس ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوں گے تو یہ ان امپلائمنٹ کو جو ہے وہ لیڈ کریں گے.
ان سے جو ہے انمپلائمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگی، جو شارٹ ٹرم جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ پینفل ہوتے ہیں، اور ان کی جو مین جو ریزن ہے کہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ جو ہے زیادہ ان پاپولر کیوں ہے کنٹریز کے اندر جہاں پہ جو ہے یہ امپلیمنٹ کی جاتی ہیں، کیونکہ یہ زیادہ تر جو یہ پالیسیز جو ہے امپلیمنٹ کی جاتی ہیں وہ ان ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر کی جاتی ہیں۔ جو ان ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو پور کنٹریز ہیں لائک پاکستان، انڈیا، یہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسی کو ڈیفینڈ کرنا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیسیسری ہیں انفلیشن کو ڈیل کرنے کے لیے۔ اگر اسے ٹیکل نہ کیا گیا، انفلیشن کو جو ہے ٹیکل نہ کیا، ان ٹیکلڈ رہی، تو انفلیشن جو ہے وہ ورسٹ کنڈیشن جو ہے اڈاپٹ کر لے گا، جو زیادہ پینفل فیوچر ایڈجسٹمنٹ ہوگی، جیسے جو ہے یہ ٹیمپریری ہوگا یہ پین، یہ جو ڈفیکلٹیز ہوں گی اکانومی کو ٹیکل کرنے کے اندر یہ شارٹ ٹرم ہوں گی، لیکن اس سے جو ہے لاس جو ہے بہت زیادہ جو ہے ہو سکتے ہیں۔ ان کو جو ہے ٹائم کے اوپر جو ہے انفلیشنس کو جو ہے ٹیکل کرنا جو ہے ضروری ہوتا ہے، تاکہ یہ اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے لائے۔ اگر اس کو جو ہے لو انفلیشن ہوگا تو وہ اکانومی کو جو ہے اسٹیبل کرے گا۔ اسٹیبل اکانومی جو ہے کسی بھی کنٹری کو لو انفلیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد اسپینڈنگ کٹس فال آن دی پورر سیکشن آف سوسائٹی، کہ جو سوسائٹی کے پور سیکشن کے اوپر، غریب طبقے کے اوپر جو پیسے لگنے ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ کم کیا جاتا ہے۔ یہ مین جو ہے ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کا، کیونکہ یہ جو ویلفیئر سروسز ہیں، جیسے اسٹیٹ جو ہے اپنے لوگوں کو ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر سروسز دے رہی ہوتی ہے، یہ بجٹ جو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ خرچ ہونا ہوتا ہے، اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسی جو ہے اس بجٹ کو جو ہے اس طرح ریڈیوس کرتی ہے۔ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسیز کا یہ جو پالیسیز ہیں وہ اسٹیٹ کے اندر، گورنمنٹ کے اندر جو ہے، پبلک کے اندر جو ہے، سوسائٹی کے اندر جو ہے، اس ملک کے اندر جو ہے ان ایکویلٹیز کو جو ہے وہ لیڈ کرتی ہیں۔ یہ جو ہے کوئی ریزن نہیں ہے کہ جو پورر سیکشن ہے سوسائٹی کا ان کے اوپر جو ہے جو خرچ ہو رہا ہے، ان کو جو سروسز گورنمنٹ دے رہی ہے ان کا بجٹ جو ہے وہ ریڈیوس کیا جائے۔ اگر یہ ریڈیوس کرنا ہے تو وہ یہ اس کا جو مین فوکس ہونا چاہیے وہ ملٹری ایکسپینسز کے اوپر ہونا چاہیے۔ بجٹ جو ہے وہ ریڈیوس کیا جاتا ہے تھرو ہائر ٹیکسز، یا تھرو ہائر ٹیکسز جو ہے وہ ریڈیوس کیا جا سکتا ہے۔ جو زیادہ ارن کر رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے آپ ٹیکس لگا سکتے ہیں۔ ریسنٹلی جو ہے جو آئی ایم ایف نے پاورٹی ریڈکشن کو جو ہے انکریج کیا ہے، اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسی کا جو ہے وہ پارٹ بنایا ہے۔ اس کے لیے جو ہے انہوں نے جو ہے جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جہاں پہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسی جو ہے امپلیمنٹ کی جاتی ہیں، اس چیز کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا، پاورٹی ریڈکشن کے اوپر جو ہے میں فوکس کیا کہ پاورٹی کو جو ہے ریڈیوس کیا جائے۔ اس کے لیے جو ہے اسٹیپس جو ہے گورنمنٹ کو جو ہے اس ریلیونٹ کنٹریز کو جو ہے اسٹیپس لینے چاہیے تاکہ پاورٹی کو جو ہے ختم کیا جائے۔ یہ جو ہے ان کی پالیسی جو ہے پاورٹی کو ریڈیوس کرنے کے لیے جو ہے وہ اچھی پالیسی ہے۔ اور جو کریٹکس ہیں وہ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ یہ جو نیو ٹارگیٹس ہیں پاورٹی کو ریڈیوس کرنے کے لیے، یہ ایسینشل پالیسی ہے جو سیم رہے گی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پرابلم ہے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسیز کے ساتھ وہ ہے نیشنل لاس آف نیشنل سورنٹی، قومی خود مختاری کا کیا نقصان ہوتا ہے اس کے اندر۔ آئی ایم ایف کی جو پالیسیز ہیں جن کو امپلیمنٹ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، آئی ایم ایف کی پالیسیز کو جو ہے ہر حال میں جو ہے اس کنٹری نے جس نے فنانشیل ایڈ لینی ہوتی ہے اس نے جو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر
ان کی پالیسیز کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہیوی فنانشیل پینلٹی جو ہے اس ملک کے اوپر جو ہے وہ لگائی جاتی ہے، وہ ہیوی فنانشیل پینلٹی جو ہے اس ملک کو جو ہے وہ پے کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فارن جو باڈیز ہوتی ہیں، جو ڈیولپ جو کنٹریز ہوتی ہیں، ان کا جو کی اکنامک ایشوز ہوتے ہیں، مین ایشوز ہوتے ہیں انڈر ڈیولپ کنٹریز کے، ڈیولپنگ کنٹریز کے، ڈیولپنگ اکانومی کے، ان کے اوپر جو ہے انفلوئنس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ انڈر ڈیولپ کنٹریز جو ہے، ڈیولپنگ کنٹریز جو ہے پھر ڈیولپڈ کنٹریز سے جو ہے وہ ایڈ کی فارم میں، لون کی فارم میں جو ہے ان سے جو ہے وہ پیسے جو ہے لیتے ہیں۔ تو ان کی انٹرفیئرنس بھی ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ کوئی بھی ملک، کوئی بھی انڈیویجول جو ہے کسی کو بھی کوئی ایڈ دیتا ہے یا لون دیتا ہے تو اس کا جو ہے اس کے اوپر جو ہے انفلوئنس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ڈیولپ جو کنٹریز ہیں جب کوئی لون دیتے ہیں یا ایڈ دیتے ہیں تو ان کا بھی جو ہے ملک اوپر جو ہے انفلوئنس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے گریٹر انیکوالٹی۔ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسیز جو ہے جو ٹینڈنسی جو ہے وہ شو کرتی ہیں گریٹر انیکوالٹی کی طرف۔ فار ایگزامپل پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ بینیفٹ دیتی ہے ایک ایلیٹ کلاس کو، سمال رچ ایلیٹ جو ہیں ان کو جو ہے وہ بینیفٹ دیتی ہے۔ اس سے جو ہے زیادہ جو پاپولیشن ہوتی ہے، جو اور پاپولیشن ہے ملک کی، اس کو جو ہے وہ فائدہ نہیں ملتا۔ جو انڈسٹریز کو اون کر رہے ہوتے ہیں ان کو جو ہے اس سے جو ہے بینیفٹ جو ہے ملتا ہے۔ اس کے بعد ہے یہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسی جو ہے اگنور سوشل بینیفٹس، یہ سوشل بینیفٹس کو جو ہے اگنور کرتی ہیں۔ پرائیویٹائزیشن جو ہے، پرائیویٹائزیشن سے جو کی پبلک یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں سچ ایز واٹر، تو جب پرائیویٹ سیکٹر کو کوئی بھی سروسز جو ہے وہ دی جاتی ہیں، کوئی بھی ادارہ جو ہے، جو گورنمنٹ کا جو انسٹیٹیوشن ہے جو سروسز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی پرائسز جو ہے وہ ہائی ہو جاتی ہیں۔ پرائسز جب ہائی ہوں گی تو جو عام آدمی ہے، جو غریب آدمی ہے، اس کے جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ پہلے بھی جو ہے اچھا نہیں تھا، وہ زیادہ جو ہے ورس کنڈیشن جو ہے ورس کنڈیشن جو ہے کنڈیشن میں جو ہے وہ چلا جائے گا، کیونکہ پرائیویٹ جو لوگ ہوتے ہیں، پرائیویٹ جو کمپنی ہوتی ہیں، پرائیویٹ جو سیکٹر ہے، ان کا مین جو کام ہے وہ اپنا بینیفٹ جو ہے بنانا ہے، نہ کہ انہوں نے جو ہے سوشل ویلفیئر فنکشن جو ہے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے سوشل ویلفیئر فنکشن جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے، دے رہی ہوتی ہے، ویلفیئر سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے۔ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسیز جو ہیں ان کی سرٹن آئیڈیالوجی ہے جو ہر ملک کے لیے جو ہے، ہر سیکٹر کے لیے جو ہے اپروپریٹ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے ان امپلائمنٹ۔ انفلیشن کو کنٹرول کرنا اور فسکال جو اسٹیرٹی ہے، اسٹیرٹی مین کہ اسٹرکٹنیس وہ لیڈ کرتی ہیں ماس ان امپلائمنٹ کو، ہائر ان امپلائمنٹ کو، لوور اکنامک گروتھ کو جو ہے وہ لیڈ کرتی ہیں۔ یہ چیزیں ہائر ان امپلائمنٹ یا لوور اکنامک گروتھ یہ شارٹ ٹرم ہوتی ہیں، لیکن اس سے جو ہے ڈسرپشن جو ہے کنٹری کے اندر، لوگوں کے اندر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے سوشل ڈیولپمنٹ اگنور۔ فسکال کرائٹیریا کو میٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے ویلفیئر کے اوپر جو پیسے جو ہے خرچ کر رہی ہوتی ہے، ویلفیئر کے پروگرام جو ہے رن کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو پیسے خرچ کیے جا رہے ہوتے ہیں ان کو ریڈیوس کیا جاتا ہے، کیونکہ ویلفیئر جو پروگرامز ہوتے ہیں گورنمنٹ جن کے اوپر جو ہے وہ خرچ کر رہی ہے، تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، پور پارٹ ہوتا ہے، پور سیکشن ہوتا ہے سوسائٹی کا، ان کے لیے ہوتا ہے۔ گورنمنٹ ان کے پیسے بھی جو ہے وہ کم کر دے گی تو ڈیولپمنٹ جو ہے کیسے ہوگی؟
ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوگی، زیادہ جو ہے ڈسٹربینس جو ہے سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ کریٹ ہوں گے۔ اس کے بعد ہے فری ٹریڈ آفن ہیمپر ڈائورسیفیکیشن۔ فری ٹریڈ جو ہے چینج کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ ہے، ہرڈل جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں۔ ڈیولپنگ اکانومی جو ہے ان کو جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ را مٹیریل کا ہوتا ہے، کہ وہ را مٹیریل سیل کرتے ہیں جس سے جو ہے ان کو بینیفٹ جو ہے وہ ملتا ہے، اور یہ اس ڈیورسیفائنگ جو اکانومی ہوتی ہے اس کو پریونٹ کرتے ہیں، اور چیزوں کو جو ہے زیادہ جو ہے ورس بنا دیتے ہیں۔ ڈیولپ جو کنٹریز ہیں وہ زیادہ ایگریکلچر امپورٹس کے اوپر جو ہے ٹیرف جو ہے امپوز کر دیتے ہیں، اور ڈیولپنگ کنٹری سے جو ہے وہ فری ٹریڈ چاہتے ہیں اور اپنے چیزوں کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ٹیکسز جو ہے امپوز کر دیتے ہیں، زیادہ ٹیکسز جو ہے امپوز کر دیتے ہیں، اپنی ایکسپورٹ جو ہے ان کی وہ فری کر دیتے ہیں، اور جو امپورٹس ہے اور جو اب کے ایگریکلچر ایکسپورٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ٹیرف لگا دیتے ہیں، زیادہ ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایویلویشن آف اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ۔ دوسری جنرل جو پالیسیز ہوتی ہیں اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ، اسی طرح اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کو جو ہے کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے، کس طرح جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے۔ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ گڈ بھی ہو سکتی ہے، بیڈ بھی ہو سکتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سپلائی سائڈ آف پالیسیز کے اوپر، اس ملک کی سپلائی سائڈ پالیسیز جو ہے وہ کیا ہے۔ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسی جو ہے پولیٹیکل ول جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں، اور نیسیسری جو پولیٹیکل ول جو ہے پرووائڈ کرتی ہے، اور نیسیسری جو ڈیفیکلٹ سٹیپس ہوتے ہیں اکنامک کرائسس کو ڈیل کرنے کے لیے، لانگ ٹرم گروتھ کے لیے، اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے اس کنٹری کو جو ہے وہ سٹیپ جو ہے وہ لینے ہوتی ہیں۔ یہ ورس ہو سکتی ہے، اینڈ یہ زیادہ جو ہے ورس فارم ہو سکتی ہے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کی، جب وہ مائکرو اکنامک آبجیکٹیوز کے اوپر جو ہے بیلنس بجٹ کے اوپر، لو انفلیشن کے اوپر جو ہے ان نیسیسری ریزن کی بیس کے اوپر جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے ہمارا ٹاپک تھا سوشیالوجی آف ڈیولپمنٹ کا آج کا، اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسیز۔